ہمارے گاؤں جبی شریف میں ایک مزار ہے جس پر اس گاؤں کے اکثر رہائشی اپنی جہالت اور دینی لا علمی کے باعث اپنے فوت شدگان کے جنازے ان قبروں کے سامنے رکھ کر اس نظریے اور عقیدے سے پڑھواتے ہیں کہ یہ قبروں میں پڑے مردے ان کے مردے کو فوراً جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے اور ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو فوٹوز اور ویڈیو کی مدد سے اصل صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ جو پہلی تصویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ اس مزار کی، اس روضے کی ہے جس کے سامنے یہ جنازہ رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ مشرقی سائیڈ ہے اور یہ روضہ قبلہ رو آتا ہے اور سامنے تیروں کے نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سرخ تیروں کے نشان، یہ دو قبریں ہیں اس برآمدے میں جن کے سامنے میت رکھی جاتی ہے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ پھر یہ دوسری تصویر اس برآمدے کے اندر کی ہے جو ان دو قبروں کی لوکیشن آپ کو دے رہی ہے۔ یہ مدفون دونوں بھائی ہیں۔ یہ تیسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس دروازے کی ہے جو ان دو قبروں کے درمیان ہے اور اس دروازے کے سامنے میت لا کے رکھی جاتی ہے۔ یہ جو چوتھی سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو اس دروازے کے اندرونی منظر کا ہے جو اس روضے کے اندر کھلتا ہے۔ یہاں اس روضے میں بھی 4 قبریں ہیں۔ یہ آپ عبارت اس قبر کے اوپر پڑی ہوئی چادر سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی 1000% 1000% جھوٹی ہے۔ اب یہ 5ویں سلائیڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ان دو قبروں کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں پہ میت لا کے رکھ دی جاتی ہے۔ قبریں دائیں اور بائیں ہوتی ہیں، درمیان میں تقریباً اس جگہ پہ میت رکھی جاتی ہے اور امام اس میت کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور صفیں اس کے پیچھے بنتی ہیں، جبکہ یہ قبریں ساری کی ساری اس میت کے سامنے آتی ہیں اور ایسا تبرکاً کیا جاتا ہے اور توسل اور تمسک کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ قبروں میں پڑے مردے ان کے مردے کو بخشوا دیں گے، جبکہ یہ صریحاً کفر، شرک باللہ اور بدعت عمدہ ہے اور نماز جنازہ کے ادا نہ ہونے کا سبب بنتا ہے اور آپ کے فوت شدگان کے بے جنازہ دفن ہونے کا سبب بنتا ہے۔ وہیں پر اہلیان جبی شریف، چنکی، ڈھوکڑی، چوہا، وڑچھا، سرگودا، خوشاب، جوراباد، ہڈالی، میٹھا ٹیوانا، بجار، قائد آباد اور قرب و جوار سے آئے ہوئے راسخ العقیدہ مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اگر وہ اس جگہ آ کر جنازہ نہیں پڑھتے تو رشتہ دار ناراض، اور اگر پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ شہر کے جن صالح افراد تک اور نوجوان طبقات تک ہمارا پیغام حق پہنچ چکا، کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس معاملے پر اپنی رائے دینے کے لیے کہا۔ لہٰذا فوت شدگان کے بغیر جنازہ دفن ہونے کے علاوہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق جن افراد کے خلاف آج فتویٰ دینے لگا ہوں ان میں وہ افراد جو جنازہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں، جو جنازہ پڑھاتے ہیں، جو امامت کرتے ہیں اور جو اس جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور جو اس غیر اسلامی، غیر شرعی اور مشرکانہ فعل کی حمایت کرتے ہیں، سب کو شامل کر رہا ہوں۔ پھر اس کی روک تھام اور حوصلہ شکنی کے لیے کچھ تجاویز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان پیر صاحبان کے ہاں بڑے بڑے جغادری موجود ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز جنازہ کے نماز ہونے کا ہی انکار نہ کر دیں۔ میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 کا کچھ حصہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ یہ بات عیاں ہو جائے کہ یہ جنازہ نماز جنازہ ہے۔ اب اگر کوئی نماز جنازہ کے نماز ہونے کا انکار کرے گا تو وہ صریحاً کفر کرے گا، اس کو پہلے قرآن کا انکار کرنا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ کبھی بھی
ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جب واصل جہنم ہوا تو اس کا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا تھا۔ یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آئی تھی اور اس میں اس کو نماز ہی کہا گیا، جنازہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ ان میت کے اوپر نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ جنازے کا نماز ہونا تو اب قرآن سے ثابت ہو گیا، اور جب آپ نیت کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں فرض نماز جنازہ فرض کفایہ، اور آپ کو شرک سے بچانے کے لیے یہ ایک واحد نماز ہے جس میں نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، نہ رکوع ہے، کہ آپ نے جھکنا تک نہیں ہے۔ اس کی فرضیت مسلمانوں پہ کفایت کے ساتھ ہے کہ آپ جتنی تعداد میں چاہیں شامل ہو جائیں۔ اب نماز جیسی عبادت آپ قبروں کے سامنے کر رہے ہیں اپنی میت کو رکھ کے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ عن ابی مرصد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف نماز پڑھو۔ یہ حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز، سنن ابو داؤد جلد اول حدیث کا نمبر ہے 71، سنن نسائی میں حدیث کا نمبر ہے 124 اور جلد اول، امام ترمذی نے 154 اور جلد اول۔ پھر ایک کریٹیکل حدیث یہ ہے باب النہی عن الصلاۃ فی القبر، قبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے سے ممانعت کا بیان۔ یہ حدیث مرفوعاً ہے۔ اخبرنا علی بن حجر قال حدثنا الولید عن ابن جابر عن بصر بن عبید اللہ عن واصلہ بن اسقا عن ابی مرصد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا۔ ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تم قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اور نہ ان پر مجاور بن کے بیٹھو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الجنائز باب نمبر 33 حدیث کا نمبر ہے 972، سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب نمبر 77 حدیث کا نمبر ہے 3229، سنن ترمذی کتاب الجنائز باب نمبر 57 حدیث کا نمبر ہے 1050 اور 1051، تحفۃ الاشراف 11169، مسند امام احمد بن حنبل حدیث کا نمبر ہے 135 اور جلد 4، یہ صحیحین میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کی تخریج سنن النسائی صغریٰ میں 761 ہے، صحیح مسلم 2251، پھر صحیح مسلم میں 2250، جامع ترمذی 1050، سنن ابی داؤد 3229 اور بلوغ المرام میں 169 ہے اس کا نمبر۔ یہ ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ سے مروی ہے۔ حدثنا الصلت بن محمد حدثنا ابو عوانہ عن ہلال الوزان عن عروہ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی لم یکم منہ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد۔ قالت عائشہ لولا ذالک برز قبرہ خشی ان یتخذ مسجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھلی رکھی جاتی، لیکن آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے۔ پھر یہ حدیث عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کی، ان سے شیبان نے، ان سے ہلال وزان نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا
ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھلی رہتی اور حجرہ میں نہ ہوتی، کیونکہ مجھے ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی مسجد نہ بنا لی جائے، اور آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور نہیں کھولی گئی۔ ظاہر ہے آپ جب اپنی میت لا کے ان قبروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو یہ قبریں آپ کی میت آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اور آپ ان سے توسل اور تقرب کے لیے ہی لے آتے ہیں، تو اب آپ کی نماز خالصتاً اللہ کے لیے نہ رہی، بلکہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان یہ قبور آپ کی عقیدت کے بت موجود ہیں، تو اس سے بڑا شرک باللہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ نے ایسا عمل کر کے شرک کا ارتکاب کر لیا۔ ایسا عمل تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی انجام نہیں دیا جاتا، حالانکہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عزت و تکریم کے حقدار ہیں۔ آج تک کوئی جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو کے سامنے رکھ کر کسی نے ادا نہیں کیا۔ آپ یہ تصویر دیکھ لیں، یہ چبوترا ہے اصحاب صفا کا، جو لوگ زیارت کر رہے ہیں حرم شریف کی، تو روضہ رسول اس کے بالکل سامنے ہے۔ اگر یہاں کوئی میت رکھ کے تو جنازہ پڑھتا تو درمیان میں قبر رسول آتی اور قبلہ سامنے ہوتا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے جنازہ ادا کرتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے لے کر آج تک اس جگہ پر کوئی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو درمیان میں رکھ کر کوئی جنازہ ادا نہیں کیا گیا تو انہاں دیاں قبراں تے شاہی کوئی نہیں، وہ ایک تو آ گئے نہ آگا نہ پیچھا۔ بلکہ مسجد نبوی کے محراب کے سامنے، یہ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، یہ جو سفید گیلری ہے سامنے، اس کے اندر میت لائی جاتی ہے اور نماز کے بعد امام اس گیلری میں آ جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے، جبکہ باقی صفیں مسجد نبوی میں ہی موجود رہتی ہیں۔ کفار اور مشرکین مکہ ایسی عبادت کرتے تھے کہ بیت اللہ سامنے ہوتا تھا، درمیان میں وہ بت رکھتے تھے اور اس بت کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہوتے، وہ وہاں پہ عبادت کرتے۔ اب وہ بت جو وہ اپنے سامنے رکھتے تھے، اس کی جگہ آپ اپنے سامنے یہ قبریں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے سامنے نماز پڑھنے سے کیٹاگوریکلی منع فرمایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ پہ لعنت کر دیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور تم ان قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہو، اب مجھے بتاؤ کہ مندر میں پڑی ہندو کی مورتی وہ کھڑی ہے، یہ آپ کی مورتی پڑی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ مورتی کھڑی ہوتی ہے، یہ مورتی پڑی ہوئی ہے۔ ایسی بدعت جو ہمارے شہر میں قائم ہوئی ہے، یہ دنیا کے کسی مسلم ملک میں نہیں دیکھی نہ سنی گئی ہے۔ کوئی مسلمان یہ شرک نہیں کر رہا سوائے ہمارے شہر کے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، رواہ مسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بدعت دلالہ ہے اور ہر دلالت آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ جبکہ شہر کی 2 جنازہ گاہیں موجود ہیں، پہلے 2-3 میل وہ نوجوان ہر 5 قدموں کے بعد کندھا تبدیل کرتے ہیں، میت اٹھانا ایک عذاب ہوتا ہے۔ میں اس کو جنازہ تو نہیں کہوں گا، یہاں آ کے شرک باللہ اختیار کرنے کے بعد پھر 2 میل یا 3 میل وہ جنازہ کاندھوں پہ اچھالتے ہوئے پھر ان غریبوں کو دوبارہ لے جانا پڑتا ہے، یہ بذات خود ایک عذاب ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان قبروں کے سامنے جنازہ پڑھنے سے ہمارا مردہ بخشا جائے گا، جن کو اپنا پتہ نہیں کہ ان کا باپ کون ہے، آپ ان کو بخشا ہوا سمجھ رہے ہیں، اور باپ کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا، چاہے بے شک رسول اللہ کی طرف ہی کیوں نہ کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے اسلام میں اپنے آپ کو کسی اور باپ سے منسوب کیا جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اب جنہوں نے باپ بدلا
اپنا نسب بدلا، ان پر تو جنت حرام ہو چکی، آپ ان کو اپنے لیے شفاعت کرنے والا، بخشش کروانے والا سمجھتے ہیں۔ پھر یہی حدیث حضرت سعد اور حضرت ابو بکرہ، ایک حضرت ابو بکر ہیں، یہ وہ نہیں، یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیان فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا قرار دیا جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو جنت اس پر حرام ہے۔ آپ یقین جانیں ان قبروں کی کمائی پہ پلنے والے 3-4 باہر دکانیں لگائے بیٹھے ہیں، 4 دکانیں باہر سجی ہیں، ایک وہ 300-400 میل دور سے بھی آتا ہے، مہینے کے پہلے جمعے 20,000-25,000 کا پیٹرول لگا کے آتا ہے، 70-80 ہزار کی کمائی ہوتی ہے، منافع ہی منافع ہے۔ شام کو کاغذ 65-87 36-25 19-16 وہ 71 بیچ کے چلا جاتا ہے لکھ کے۔ کچھ یہاں پرماننٹ ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں اور ہر ایک گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کوئی تعویذ فروخت ہو جائے اور دوسرا نہ لے جائے، ادھر کا گاہک ادھر نہ چلا جائے۔ یہاں چرس اور شراب سرے عام پی جاتی ہے، یہ زنا اور بدکاری کا اڈا ہے۔ یہاں ککڑوں پہ جوئے کھیلے جاتے ہیں، یہاں یہ زانی، شرابی، چرسی، مشرک، بے دین بیٹھے ہیں اور آپ اپنا جنازہ اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں اور ان سے جنازے پڑھواتے بھی ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، ان کو تو وضو نہیں آتا، یہ بے وضو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے جنازے پڑھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہاں کو لو جنازے دی دعا یا کو حضرت صاحب ذرا سنا دے، انہوں نے ہبے مار ویسن جو تن سنا گئے تو تسی من چاکھیا ہے۔ پہلے یہاں جنازے نہیں پڑھائے جاتے تھے۔ یہ اس حلالی خاندان نے لوگوں کو اکسا کے اپنی ٹور شور بنانے کے لیے کہ ذرا رونق شونق لگ ویسی، ذرا ساڑی عزت شزت اضافہ ہو جاسی، لوگوں کو اکسایا ہے کہ اپنے جنازے یہاں اٹھا کے لایا کرو، اب تمہارے بخشش کا اور بخشوانے کا کام بھی اب ہم کریں گے، ذرا ساڑی ٹور شور ود ویسی۔ اب یہاں جنازے لانے والوں شرک کا عذاب سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی شفاعت کر کے اپنی امت کے آخری شخص کو بھی دوزخ سے نکال کے لے جا رہا ہوں گا تو داروغہ دوزخ حضرت مالک علیہ السلام عرض کریں گے، یا رسول اللہ اب اس دوزخ میں آپ کا کوئی امتی باقی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ اب وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا جس کو قرآن نے روک رکھا ہے دوزخ میں، وہ بدبخت کون ہے؟ آئیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اب دوسری آیت سنیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ انجانے میں اس شرک باللہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً منع فرما رکھا ہے۔ تو کیا ابھی بھی آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ کے فوت شدگان کو یہ قبروں کے بت بخشوا دیں گے اور جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے؟ اب میں نے تو آپ کو اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنا دی۔ اب آتے ہیں فتوے کی طرف کہ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ کیا ہے۔ تو فتویٰ سنیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 سے کہ جنازہ ایک نماز ہے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی اور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث میں نے آپ کو احادیث صحیحہ پڑھ کر سنا دیں بمع متن۔ اب فتویٰ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح اور دو ٹوک احادیث کی روشنی میں آپ کے فوت شدگان کا جنازہ تو ادا ہی نہیں ہوگا اور آپ انہیں بغیر نماز جنازہ کے دفن کر رہے ہیں۔
فتوے کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جنازہ لانے والے کے ورثاء اس گناہ کبیرہ اور حرام عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ گناہ اب ان کے ذمہ ہے کہ جو اپنی میت کو اٹھا کے ایسی جگہ پہ لاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، جو شخص ایسے جنازے کی امامت کرے گا وہ شخص اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جھٹلانے والا اور شعائر اسلام کا تمسخر اڑانے والا ہے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ اگر آپ کی مسجد کا امام ہے تو اسے مسجد کی امامت سے نکال دیں اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تاکہ اس کفر اور شرک باللہ کی سرکشی سے امامت کرنے والے کو روکا جا سکے۔ اب اگلا پوائنٹ، ایسی جگہ نماز جنازہ میں شامل ہونے والے کفر اور شرک کے مرتکب ہوں گے جو سخت گناہ کا کام ہے، تو آپ جنازے میں شامل ہی نہ ہوں کیونکہ ایسی جگہ جنازہ پڑھنا ہی حرام ہے۔ اب روک تھام کے لیے کچھ تجاویز آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی بات، نوجوان جنازہ اٹھا کر ایسی جگہ لانے میں معاونت نہ کریں اور ہر قدم پر جو ثواب ملنا ہوتا ہے اس کے بدلے اپنے نامہ اعمال میں گناہ شامل نہ کریں۔ جنازہ اٹھا کے لانے سے ہی آپ انکار کر دیں کیونکہ آپ اس عمل میں شریک ہوں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اب اگلا پوائنٹ، عامت المسلمین ایسے جنازے میں شامل ہی نہ ہوں بلکہ اپنے معمولات زندگی جاری رکھیں اور شرک کا ارتکاب نہ کریں۔ ایسا جنازہ چھوڑ دینے سے آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ فرض کفایہ ہے، اس حرام عمل سے بچیں۔ اگلا پوائنٹ، اگر کوئی پھر بھی ایسی جگہ جنازے پر مصر ہے تو آپ تجہیز و تکفین میں شرکت نہ کریں، انہیں خود دفنانے دیں، اٹھا کے لے جائیں اپنی میت، آپ شامل نہ ہوں۔ مشرک کا جنازہ ویسے بھی حرام ہے۔ اگلا پوائنٹ، چونکہ متوفی کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے اس لیے عام فاتح خوانی کا رواج بھی دفنانے کے بعد ہے، تو آپ فاتح خوانی، کل اور چلم کی رسومات میں بھی شرکت نہ کریں۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو جنازے آج تک ہم لا علمی میں پڑھ چکے ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے بھائیوں، ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھیں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، پس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا اور اللہ بڑے علم، بڑی حکمت والا ہے۔ تو آپ کو جو ادا ہو چکے ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اب یہ حلالی خاندان گالیوں والے فائر بریگیڈ کا سوچان کر دے گا، یہ ان کے نسب میں خطا کی وجہ سے ہے کہ یہ خود سامنے آنے کی جرت نہیں رکھتے، یہ دوسروں کو اکساتے ہیں، یہ دراصل آپ کے بھی دشمن ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے گالیاں دلوائیں گے، آپ اور میں آپس میں لڑ پڑیں گے اور یہ درمیان سے نکل جائیں گے۔ اصل چال یہ ہے جس کو آپ نہیں سمجھ رہے مگر میں سمجھ رہا ہوں۔ میں اس لیے آپ میں سے کسی گالیاں دینے والے کو جواب نہ دیتا ہوں، نہ میں کبھی دوں گا۔ ان کی چال محض آپ کو پھنسوانا ہے، آپ کو میرے ساتھ لگانا ہے، مرن پرائے بچڑے تے مینو کے، ان کی پالیسی یہ ہے۔ البتہ اس حلالی خاندان کی اب شوگر مل بند ہو رہی ہے تو ان کا وہی شیر افضل مروت والا جملہ صادق آتا ہے کہ ان کے یہ کفر اور شرک کا، یہ فراڈ کا، یہ ڈھونگ کا پروگرام جاری رہا۔ پروگرام کدھر جاری رہا؟ پروگرام تو پھر یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں، شاید آپ کو خوش رکھنے میں مددگار ثابت ہو۔ ان کا اب یہ حال ہے۔ اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو؟ نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو وڑ گیا۔ کالا شاہ کاکو عرف مکروہ صورت کالا سیاستدان، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ جتنی مرضی گالیاں دلوا لیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا لوگ مجھے گالیاں دیں گے، میں تمہاری ننگی کر کے سڑک پہ نہ لے آیا تو مجھے کہنا۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم گالیاں دلواؤ، میں ننگی کر کے تمہاری
روڈ پہ نہ لے آیا تو مجھے کہنا. اور لقوہ زدہ ڈنگا بتھاڑ، تمہارے دادے کی لکھی ہوئی یہ کتاب، یہ میرے پاس جھوٹ کا پلندہ جو لکھا تھا انہوں نے وہ پہنچ چکا ہے. اور شاباش پوتے تمہارے جیسے ہونے چاہیے جڑے دادے نو ہی پڑوین. تہمتیں لگانے والے تم ہو، پنے ہو ویسی. آپ کے تو وہ 3 پتھر ہیں جو کفری سے نکلے ہیں وہیکڑ کے نیچے. بھول گئے ہو تو میں پھر دکھا دیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کی واردات بے نقاب ہو چکی ہے. تم ادھر ہی جبی شریف کے مشرقی محلے میں لگی ایک فیکٹری کی پیداوار ہو، اسی فیکٹری میں تم گیلانی بنے ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے.